اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صلوات على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر مل کے رب الحسین کی کبریائی کا بآواز بلند اعلان کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کریں میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں ہم اس اللہ جل مجدہ کے شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر حسین جیسی عزت عطا فرمائی یہ اللہ کا لطف الہی ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متمسک رکھا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں
کہ اس اللہ نے ہمارے دلوں میں آقا حسین کی محبت کو رکھا ہے۔ جس کے دل میں آقا حسین کی محبت موجزن ہے وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کر دیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں آقا حسین کی محبت کو رکھا ہے، اور اسی اظہار محبت و مودت کے لیے ہم نے اس سال نو کا آغاز فرش عزا بچھا کے کیا ہے، اور یہ ہماری تہذیب رہی ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے کہ جو ہمیں آباء و اجداد سے منتقل ہوا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کریں گے، اور یہ سلسلہ روز قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ضرور دعا کیجیے گا پروردگار محبت علی اور عزاداری حسین اس کو ہماری نسلوں میں برقرار فرما۔ جس کے دل میں آقا حسین کی محبت ہے، میں اس محبت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک حدیث رسول آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ میری پہلی مجلس سید الشہداء علیہ السلام اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق ہوتی ہے، اور مجھے انتہائی اطمینان ہے کہ اس مجمع میں زیادہ تر نوجوان دوست تشریف فرما ہیں۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر اس رسول کا ارشاد گرامی فرمان عظیم الشان ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا رسول میرے حکم کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، میرا رسول میرے حکم کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ اس صادق رسول نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہیے میرے نوجوان دوستو، اس صادق رسول نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، مولا زندگی دے آپ کو میرا ساتھ دینا نوجوان دوستو، یہ صادق رسول کا ارشاد گرامی ہے۔ صادق رسول شاہ جی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ، بیٹا جاگنا ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، مولا زندگی دے بیٹا جاگنا تھوڑا سا، مولا سلامت رکھے آپ کو، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مولا زندگی دے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، حسینی سلامت رہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا، اور یقیناً اللہ ہم سے بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کر چکا ہے کہ اس اللہ نے ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو رکھا ہے۔ سر اٹھائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، محبت علی اور محبت حسین یہ دو انمول موتی ہیں جو محنت کر کے کوشش کر کے حاصل نہیں ہوتے، یہ عطائے پروردگار سے حاصل، یہ عطائے پروردگار، یہ عطائے پروردگار ہے، یہ عطائے پروردگار ہے۔ ہم اللہ کی اس پر حمد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا ہے کہ جو ان دو محبتوں کے امین ہیں۔ عزیزان محترم، وقت بہت محدود ہوتا ہے اور بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے آج کی مجلس کے لیے جو کہ سید الشہداء کے نام سے مخصوص ہے، اس مجلس عزا کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ فجر کی
ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مجھے توجہ چاہیے۔ میں نے آج پھر عظمت حسین کی ایک تاریخ رقم کرنی ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ہمیشہ سے آپ میرا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں میرے بچے، میرے نوجوان دوست۔ سمجھیں کہ آج کا موضوع ہے قرآن اور حسین۔ آج کی حد تک میرا ساتھ دیجیے گا بھائی، سلامت رہے بیٹا، تھوڑا جاگنا جو آگے بیٹھے میری طرف دیکھیں، مولا سلامت رکھے جی۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور حسین، توجہ کیجیے گا۔ سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کا 89واں سورہ ہے، 89، 89واں سورہ ہے، اور 30ویں سپارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ اور اس سورہ کی، بھائی جان جاگے گا، آیات کی تعداد ہے 30۔ یہ میں نے اتنا ایکوریٹ ریفرنس دیا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ سورہ مبارکہ والفجر 89واں سورہ، بیٹا جاگنا ہے، 30واں سپارہ، 30 آیتیں، اور یہ سورہ ہے مکی۔ بھائی جان جاگے گا بیٹا، تھوڑا سا جاگے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سورہ ہے مکی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے 2 طرح کے سورے ہیں، کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول اللہ پر سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، وہ ہیں مکی سورے۔ اور جو ہجرت کے بعد رسول اللہ مدینے تشریف لائے، اور رسول اللہ پر مدینے میں جو سورتیں نازل ہوئیں وہ ہے مدنی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کی ایک پہچان آسان ترین اپنے بچوں کو بتاؤں، آپ کو پتہ چل جائے گا پڑھے بغیر کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے۔ جو صورتیں مختصر ہیں وہ مکی ہیں۔ بولے جنہیں اللہ نے زبان عطا کی، بیٹا جاگے، مولا سلامت رکھے۔ یعنی جو مختصر صورتیں ہیں قرآن مجید کی وہ ہیں مکی، اور جو طویل سورے ہیں وہ ہیں مدنی، چونکہ اس میں پھر احکام بیان شروع ہوئے۔ تو یہ جو سورہ فجر ہے یہ ہے مکی سورہ۔ اس بات کو میرے بچے، خاص کر میں نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کی ایک تاریخ رقم کرنی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس بات کو بیٹا ذہن میں بٹھائیں کہ یہ سورہ فجر ہے مکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورت رسول اللہ پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور یہ ہے مکی سورہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا، سورہ فجر ہے مکی سورہ، رسول اللہ پر مکے میں نازل ہوئی، 89 نمبر سورہ، 30واں سپارہ اور 30 ہی آیتیں۔ توجہ ہے جی، سن لیا، یہ ہے سورہ فجر۔ اب سر اٹھائیے گا جی، ممبر رسول پر ہوں، اور میں اپنی طرف سے یا اپنی جیب سے نکال کے کوئی بات آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کرتا۔ میں بات وہ کرتا ہوں جو اللہ کی کتاب میں ہے، رسول کے فرمان میں ہے، آئمہ کی زبان سے ہے۔ اب سر اٹھانا، میں ایک بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے بھائی جان جاگنا، چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹا جاگنا جی، جو آگے پیچھے تشریف فرما ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وَقْرَعُوا فِي فَرَائِضِكُمْ وَنَوَافِلِكُمْ سورۃ الفجر۔ امام فرماتے اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ نہیں، سر نہ ہلائیں جنہیں اللہ نے زبان عطا کی۔ امام کیا فرماتے؟ اپنی فریضہ، بھائی جان جاگے گا، فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ جب اصحاب کے مجمع میں امام نے یہاں تک بات کی، ایک صحابی پوچھتا ہے، یبن رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟
کیوں ہم فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کریں؟ خدا کی قسم جو امام نے جواب دیا، امام فرماتے فَإِنَّهَا سورۃ الحسین ابن علی۔ بھائی جان میرا ساتھ نہیں بیٹا، بھائی جان اللہ اکبر، محمد والم، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام فرماتے فَإِنَّهَا سورۃ الحسین ابن علی، سورہ فجر سورہ حسین ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ معصوم امام فرما رہے ہیں، یہ معصوم امام فرما رہے ہیں کہ سورہ، بیٹا جاگنا ہے، سورہ فجر کا دوسرا نام ہے سورہ حسین۔ اگر کوئی پوچھے قرآن میں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کوئی سورت ہے تو آپ کہیں سورہ فجر ہی سورہ حسین ہے۔ توجہ ہو گئی؟ توجہ ہو گئی؟ ابھی میں بات آگے بڑھاتا ہوں لیکن ایک بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ سورہ فجر چھٹے امام فرماتے ہیں سورہ حسین ہے۔ بیٹا جاگنا ہے جی، سورہ فجر کون سی سورت ہے؟ حوالہ یاد رکھیے گا اور اس کو فریضہ اور نافلہ نمازوں میں تلاوت کریں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے کھول کے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ یہ سورہ حسین ہے۔ اگلی بات جو امام نے کہی ہے، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں یہ بات امام کی زبان سے سن کر ہو نہیں سکتا کوئی حسینی نماز کو ترک کرے اور پھر نماز میں سورہ حسین کو ترک کرے۔ سر اٹھانا۔ امام فرماتے اے میرے ماننے والوں یاد رکھو، من قرأہا، جو بھی سورہ فجر کی تلاوت کرے گا روز قیامت امام حسین کے ساتھ معشور ہے۔ مل کے بولیں سارے، مل کے لبیک یا حسین، مل کے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ من قرأہا، کہ جو سورہ فجر کی تلاوت کرے گا کان مع الحسین فی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آقا حسین کے ساتھ معشور ہوگا، وہ قیامت کے دن آقا حسین کے ساتھ معشور ہوگا۔ یہ سورہ فجر کی تلاوت کے فوائد ہیں۔ اچھا میں نے ابھی کیا کہا؟ بھائی جان توجہ کیجئے گا، یہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ رسول اللہ پر کہاں نازل ہوئی؟ نہیں سارے بولیں کہاں؟ مکہ میں۔ اب ذرا سر اٹھانا، یہ محرم شہر ہے یا نہیں؟ بولیں سارے ہلاتے ہو میرے ساتھ، ہے یا نہیں؟ یعنی امام حسین کا مہینہ ہے یا نہیں؟ اور امام حسین کے مہینے میں نے تلاوت کی ہے امام حسین کی سورت۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا، یاد رکھیں میرے نوجوان، یعنی شہر الحسین میں سورت الحسین کی میں نے تلاوت کی ہے اور موضوع ہے قرآن اور حسین۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ سورت کون سی ہے جی؟ مکی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سر اٹھائیے گا۔ مکی سورت کی متعلق میں عرض کر چکا ہوں، یہ رسول اللہ پر ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ ذرا سر اٹھا کے بتائیے گا امام حسین علیہ السلام کی آمد دنیا میں یہ مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں؟ نہیں ہے مجھے، جو پہنچ گئے میں انہیں فراز ممبر سے سلام کرتا ہوں، جو پہنچ گئے میں انہیں فراز ممبر سے سلام کرتا ہوں، جو پہنچے ہیں انہیں فراز ممبر سے سلام کرتا ہوں کہ یہ سورت ہے مکی، اور امام حسین علیہ السلام کی ظاہراً آمد ولادت باسعادت کہاں ہوئی؟ رسول اللہ کی ہجرت کے بعد مدینہ میں 4 ہجری
4 ہجری یعنی ہجرت کے 4تھے سال، ٹھیک ہے، سر اٹھانا، امام کی ظاہراً دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے مدینے میں، اور سورہ فجر نازل ہوئی ہے مکہ میں، اور معصوم فرماتے ہیں سورہ فجر ہے سورہ حسین ابن علی۔ اب دنیا پہچانے کہ اس اللہ کی بارگاہ میں مقام حسین ابن علی کیا ہے، کہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ قرآن میں چرچے کرے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مل کے مولا زندگی دے آپ کو، مولا زندگی دے جی، مولا سلامت رکھے، جس کے ظاہراً دنیا میں آنے سے بھی پہلے، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں چرچے کرے، کبھی سورہ فجر کی صورت میں، کبھی سورہ کوثر کی صورت میں، اسے آقا حسین کہا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کا مقام ہے۔ سورہ فجر سورہ امام حسین، کیوں؟ سر اٹھائیے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، مجھے فجر کی قسم، بولے بولے اب میں تمہید ختم کر چکا، میں تمہید ختم کر دی، میرا ساتھ دیجئے گا، مجھے خدا کہہ رہا ہے، خدا شاہ جی، والفجر، مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والفجر، مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے 2 کی قسم، مجھے 1 کی قسم۔ آپ چپ کر گئے ہو؟ آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر جملہ ہدیہ کروں؟ جاویے گا، ولائی اور عرفانی سماعتوں کی نظر جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ ان قسموں کو گنے تو 14 بنتی، بھائی میرے پاس تو یہی کچھ ہے، توجہ آئی یا نہیں؟ آغا جی، فجر 1 قسم، لیالن عشر 10 کی قسم، 1 اور 10 2 کی قسم، 1 کی قسم۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، افسوس ہے وقت بہت کم ہے۔ میں یاد ہے کہ پچھلا عشرہ جو ہے اس میں قسموں پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، سورہ مبارکہ واقعہ کی روشنی میں، آپ کے علم میں ہوگا جو تشریف لاتے رہے۔ اللہ نے اس سورہ میں ابتداءً اور بھی قسمیں، لیکن ابتداءً 14 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے کہا والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ تفسیر کے اعتبار سے سنی اور شیعہ، میں دونوں کی مشترکہ تفسیر بیان کرتا ہوں، سنی اور شیعہ دونوں کہتے ہیں کہ اس فجر سے مراد وقت فجر ہے، اس فجر سے مراد نماز فجر ہے، اور اس فجر سے مراد فجر اسلام ہے۔ سار اٹھائیے گا بھائی جان، توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی، یعنی وقت فجر، نماز فجر اور فجر اسلام، جب اسلام کی فجر نمودار ہوئی، یہ ہے تفسیر۔ لیالن عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ علماء کہتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں؟ 3 قول ہیں، میں صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا، سنی اور شیعہ دونوں تفسیروں کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو 10 راتیں، اس سے مراد، ایک مفسر نے کہا ماہ ذیقعد کی پہلی 10 راتیں، ایک مفسر نے کہا اس سے مراد
ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور سنی اور شیعہ دونوں نے لکھا کہ اس سے مراد محرم کی پہلی 10 راتیں۔ نہیں جاگے تھوڑا سا، جنہیں اللہ نے زبان عطا فرمائی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک بات کہہ دوں، میں صرف شیعہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی، کہ جس کی پہلی رات آپ گزار چکے ہیں، آج یکم محرم ہے، 1446 ہجری کا پہلا دن ہے، اور اس کی پہلی رات آپ گزار چکے ہیں۔ یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ نہ کوئی مسلمان ذی قعد کی 10 راتیں مناتا ہے، کوئی ہے تو سامنے آ جائے، نانا میرا ساتھ ہے جو صاحبان علم ہے۔ نہ کوئی مسلمان ذی الحجہ کی 10 راتیں مناتا ہے، صرف 2 اور 3 ایام تشریق کی راتیں منائی جاتی ہیں، یعنی روز لیلۃ العرفہ، لیلۃ النحر اور لیلۃ التشریق، یہ سب منائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی 10 راتیں ذی الحج کی بھی کوئی نہیں مناتا۔ کسی نے کہا ذی قعدہ کی آخری 10 راتیں، کوئی بھی نہیں مناتا۔ اگر 10 راتیں اسلام کے فرقوں میں سے کوئی فرقہ مناتا ہے، اچھا رکے، یہ تفسیر ہماری تو بھری پڑی، برادران اہل سنت کے ایک مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، جن کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی، سنا ہے نام اس کا؟ ان کی بڑی مشہور تعریف تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر۔ انہوں نے سورہ فجر کی تفسیر کرتے ہوئے، جاگیے گا یہ بات بڑی پیاری ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ انہوں نے 3 قول نقل کیے ہیں، افسوس ہے وقت نہیں، میں صرف ایک قول بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 رات ہیں۔ نہیں آپ میرا ساتھ دیں جی۔ اچھا میں رک جاؤں، یہ جو علامہ فخر الدین رازی ہیں، انہوں نے ان کی تفسیر اور کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جا بجا انہوں نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی ہے، اہل بیت کی شان اور عظمت بیان کی ہے، مولا علی کی عظمت بیان کی ہے۔ صرف ان کی ایک بات نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ اپنے طلاب کے سامنے سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ تو تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس آیت کی تفسیر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے صرف ترجمے پر اکتفا کیا، تفسیر نہیں کی، کہ یہ جو قدر والی رات ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بولیں بہتر ہے۔ اس کی صرف انہوں نے تفسیر نہیں، ترجمے پر اکتفا کیا اور لکھا کہ اپنے طلباء کے سامنے پڑھا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب اگلی آیت کی تفسیر بیان کرنے لگے تو ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا، حضور آپ نے اس آیت کی تفسیر نہیں کی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی تفسیر کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے۔ بولے جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے بھائی، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آپ نے اس کے ترجمے پر اکتفا کیا، اس کی تفسیر نہیں کی، ہمیں تفسیر کر کے بتائیں۔ خدا جو کہہ رہا ہے کہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آپ بتائیں، آپ مفسر قرآن ہیں، کتنی بہتر ہے؟ جیسے ہی شاگرد نے سوال کیا، اس نے کہا یہ آیت قرآنی ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے۔ شاگرد کہنے لگا ہاں۔ کہا میں تیرے سامنے رسول کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، پھر میں اس کی تفسیر اگر تو کہے گا تو میں کروں گا۔ کہا بتائیے کون سی حدیث ہے؟ اب سر اٹھائیے گا۔ علامہ فخر الدین رازی اس شاگرد کے سامنے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خندق کے میدان میں فرمایا، ضربت علی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے بھائی، مولا زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر اکرم نے خندق کے میدان میں فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کے خندق کے دن کی ایک ضربت
ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو بتا کتنی افضل ہے؟ مل کے بولیں، یا علی، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ یعنی مولا کے خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں شاگرد سے، بتا کتنی افضل ہے؟ کہا یہ اللہ کا رسول جانے، ہمیں کیا پتا، جاگیے گا جاگیے گا۔ تو اس کے بعد پھر علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں او بیٹا جب تو رسول کے فرمان کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کا فرمان تجھے سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے فخر الدین رازی، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کے لیے نہیں کہا، سنی شیعہ بھائی تشریف فرمائیں، چونکہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے، میں بات اختلافی نہیں کر رہا، بات متفقہ علیہ کر رہا ہوں کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے، اور اس میں جو اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک قول سنی شیعہ دونوں کے ہاں یہ ہے کہ یہ محرم کی 10 راتیں۔ بھائی جان 10 کو عربی میں عشرہ کہا جاتا ہے، اور ہم منا رہے ہیں عشرائے محرم۔ بھائی صلوات پڑھیں سارے حضرات محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا فجر کی قسم، بیٹا جاگ رہے جو پیچھے تشریف فرمائے، فجر کی قسم، فجر اسلام، وقت فجر، نماز فجر، 10 راتوں کی قسم، یعنی ذیقعدہ کی 10 راتیں، ذی الحج کی 10 راتیں، محرم کی 10 راتیں۔ فرمایا والشفع، 2 کی قسم، 2 کی قسم، اس 2 سے مراد والشفع، 2 کی قسم، نماز تہجد کی 2 رکعتیں جو نماز شفع کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں۔ توجہ ہے، یہ ظاہری تفسیر۔ والوتر، اور مجھے 1 کی قسم، منفرد کی قسم، اکیلے کی قسم، اور یہ بھی نماز تہجد کی آخری رکعت ہے جو 1 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 51 رکعت نماز متقی شب و روز میں پڑھتا ہے، ان 51 رکعتوں میں 1 رکعت جیسی کوئی رکعت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، جو نماز تہجد پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نماز وتر یا وتر پڑھی جاتی ہے، اس جیسی رکعت 51 رکعتوں میں کوئی نہیں ہے۔ وتر یا وتر اسے کہا جاتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ میں نے بہت بڑی بات کرنی ہے، میں پڑھے لکھے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں۔ وتر یا وتر اسے کہا جاتا ہے جو منفرد ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو، جسے انگلش میں یونیک کہا جاتا ہے، جس جیسا کوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں وتر۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی تفسیر جو سنی شیعہ سب نے لکھی، لیکن آیات کی تفسیر بھی ہوتی ہے اور تعویل بھی ہوتی ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، تفسیر مفسرین کر سکتے ہیں لیکن تعویل مفسرین نہیں کر سکتے۔ سر اٹھانا۔ اور تعویل کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا ہے۔ تھکے ہوئے ہو بھائی، پہلا دن ہے، جاگ رہے بیٹا؟ قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا، اور وہ 14 کے علاوہ
کوئی نہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے تعویل کا علم عطا فرمایا۔ عزیزو، اس پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں کسی مجلس میں سابقہ عشرے میں کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو میں دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتا۔ بس یہ سمجھیں کہ قرآن کے جو باطنی معنی ہیں، باطنی آیات کے 70 ظاہری اور باطنی معنی ہیں، جو آیتوں کے باطنی معنی ہیں انہیں بیان کرنے کو کہا جاتا ہے تعویل۔ نہیں، اب مجھے آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ رک کے تعویل اور تفسیر کا فرق میں دہرا دوں۔ میں اگرچہ اس ممبر پر کبھی دہرا چکا ہوں، لیکن بڑا لطیف استخراج اگر میرا ساتھ دیں تو میں ہدیہ کروں۔ تعویل اور تفسیر میں فرق یہ ہے کہ ظاہری معنی کو بیان کرنا، جو میں نے ابھی کیا سورہ فجر کی آیتوں کے حوالے سے، اس کو بیان کرنے کو کہا جاتا ہے شاہ جی تفسیر، اور اس معنی کے اندر، آیات کے اندر جو معنی چھپا ہوتا ہے اسے بیان کرنے کو کہا جاتا ہے تعویل۔ تفسیر مفسرین کر سکتے ہیں، تعویل کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے مذہب کے بہت بڑے مرجع مجتہد آیت اللہ، جن کا نام سید المحسن الحکیم تھا، ریاض میں گئے، ان کا استقبال شاہ فیصل نے کیا۔ اپنے بہت بڑے مفتی جس کا نام عبداللہ بن باز تھا، جو اس وقت خطبہ حج بھی دیتا تھا، ان کا بڑا مفتی تھا۔ ظاہر ہے شیعوں کا بڑا عالم گیا تو اس کا استقبال ان کے بڑے عالم کریں گے، تو انہوں نے شاہ فیصل نے ریاض میں دعوت کی سید کی، اور اپنے بہت بڑے مفتی کو ان کے استقبال کے لیے بلایا۔ تو وہ مفتی صاحب آ تو گئے چونکہ بادشاہ کا حکم تھا۔ یہ جو عبداللہ بن باز تھے یہ نابینا تھے، اندھے تھے، انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ میں جان کے رکا ہوں، جان بوجھ کے رکا ہوں۔ علی کے دشمن ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ تھک کے سن رہے ہیں۔ بیٹا، میرے بچے، نوجوان دوست توجہ فرمائیں، یہ جملہ آپ نے سن لیا تو آج کے بعد تعویل اور تفسیر کا فرق آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سید محسن الحکیم جب پہنچے اس محفل میں، سب نے استقبال کیا سوائے اس عبداللہ بن باز نے جو مفتی تھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ تو شاہ فیصل نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا ہمارے معزز مہمان آئے ہیں، آپ کو چاہیے ان کا استقبال کریں۔ کہا کہ میں ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ کہا کیوں کافر سمجھتے ہو؟ کہا 2 وجہ سے۔ کہا کون سی 2 وجہ؟ کہا ایک تو شیعہ ہیں اور دوسرا یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ مرضی ہے آپ کی بھائی، مرضی آپ کی۔ خدا کی قسم احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھے نا جی، اس کا وزن کم ہے، جو سید زادے کا جملہ ہے اس کا وزن زیادہ ہے۔ پہلے تولنا پھر بولنا۔ کہا کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے، میں اس لیے انہیں کافر سمجھتا ہوں اور میں اس لیے ان کا استقبال نہیں کرتا۔ یہ بڑا ناراض ہوا شاہ فیصل کہ اس نے میرے مہمان کی عزت نہیں کی، لیکن سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ نے شاہ فیصل سے کہا آپ ناراض نہ ہوں، میں مفتی صاحب سے خود بات کرتا ہوں۔ سار اٹھائیے گا۔ علامہ محسن الحکیم مجتہد، بہت بڑا نام ہے ان کا، حکیم خاندان کی بڑی خدمات ہیں عراق میں۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ مجھے کیوں کافر سمجھتے؟ کہا آپ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے۔ کہا مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے۔ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ احد پہاڑ سے وزنی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ یہ مفتی صاحب یہ جملہ سمجھے گا وہ جن کو مفتی صاحب کی جسمانی کیفیت کا پتہ ہے کہ یہ نابینا ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، اندھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گفتگو کرنے کا آپ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، ہم اس لیے آپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو سید زادہ کہنے لگا قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے۔ کہا میں نہیں مانتا۔ کہا اگر آپ نہیں مانتے، سر اٹھانا، تو میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے، تعویل نہیں کرنی۔ بھئی جاگنا جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے،
तावील नहीं करनी। कहा पढ़ो आयत। भाई खुदा की कसम सैयदजादे ने भरे दरबार में कुरान की आयत पढ़ी, सूरह मुबारक असरा के जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, उसकी 71 नंबर आयत की तिलावत की। कहा मुफ्ती साहब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है व मन काना फी हाज़िहिल अअमा व हुवा फिल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला। अल्लाह कुरान में कहता है जो इस दुनिया में अंधा है आखिरत में भी अंधा। हाय हाय तवज्जो है या नहीं है? भाई मौला जिंदगी दे आपको, मौला जिंदगी दे आपको, मौला सलामत रखे। जो इस दुनिया में अंधा है, मुफ्ती साहब की कैफियत तो याद है ना, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। वह अज़ल्लु सबीला, और खुदा कहता है वही भटका हुआ है। या अल्लाह इन्हें जगह ये मेरी बात को समझे, वही गुमराह है, वही गुमराह है। जब सैयदजादे ने इस आयत को पढ़ा मुफ्ती साहब खामोश हुए। मुफ्ती साहब की चेहरे की कैफियत को देखा शाह फैसल ने, फौरन मुखातिब हुए सैयद मोहसिनुल हकीम से, कहने लगे सैयदना ये तो उम्मती है, कुरान इसके घर में थोड़ी उतरा। भाई मौला जिंदगी दे आप, मौला जिंदगी। भाईजान जागना, भाई सारे मिलके बोलना हैदरी। ये तो उम्मती हैं, कुरान तो सादात के घर में उतरा है। आप ही बताएं कि इस आयत की तावील क्या है। कहा पहले मुफ्ती साहब से पूछे तावील जरूरी है या नहीं है। मौला जिंदगी दे आपको, मौला जिंदगी दे। कहा कि इस आयत की तावील जो हमारे आइम्मा ने हमें समझाई वो ये नहीं है। ज़ाहिर आयत की तफसीर की जाए कि जो यहाँ अंधा है वहाँ भी अंधा होगा ना, ये तो ज़ाहिरी तफसीर है। इसकी तावील ये है कि जो यहाँ अंधा है वहाँ अंधा होगा। इससे बसारत का अंधा होना मुराद नहीं है, बसीरत का अंधा होना मुराद है। और बसीरत का अंधा वो है कि जो यहाँ अली की विलायत का मुनकिर है वहां भी मुनकिर हैदर। भाई सारे बोले तवज्जो है या नहीं है? जिसने यहाँ पैगंबर के हाथों पर अली को नहीं देखा, अल्लाह उसे यहाँ भी अंधा रखेगा। और अली रोशनी है, अली बसीरत है, अली नूर है। जो नूर के हाथों पे नूर को ना देखे, जिसे दिन की रोशनी में नूर नजर ना आए, वो अंधा है। तो ये है तावील और तफसीर का फर्क। अब मैं सूरह फजर की तावील बयान करता हूँ, वक्त नहीं रहा। मैं कल इसी सूरत को लेके आगे बढ़ूँगा, चूँकि बहुत कुछ अभी मुतालिब बाकी हैं। परसों से फिर मौजू शुरू करेंगे। बस आज की हद तक सुने। इस आयत की तावील ये है जो हमें आइम्मा ने बख्शी है। सर उठाइएगा जी, सर उठाइएगा। फरमाते वल फज्र, फज्र नाम है
امام منتظر کا. آپ بولے سب او منتظرین امام بیٹھے. یا امام المنتظر الاجل الاجل اے رئیس بے وفا مل کے الاجل اے ترازو عدل الاجل اے نبوت کے کمر الاجل الاجل کرسی تیری ہے اصل الاجل الاجل ظہور میں تعدیل کر الاجل الاجل جان نہ جائے نکل الاجل الاجل یا امام الملتقی الاجل الاجل نعرہ مل کے اس فجر سے مراد عصر ظہور. کیوں؟ رسول کی حدیث سے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا، کہ جب میرا مہدی آئے گا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. یعنی عصر ظہور. فجر قرآنی نام ہے امام منتظر کا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جب اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، جب اسلام اپنے اصل پر دوبارہ قائم ہوگا، وہ کب قائم ہوگا؟ جب قائم آئے. خدا امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہماری گناہ گار آنکھوں کو یوسف زہرا کی زیارت سے مشرف فرمائے. اللہم عجل ولیک الفرج وفرجنا بہی یا اللہ یا کریم. تو فجر قرآنی نام ہے امام زمانہ. میں تعویل کر رہا ہوں معصوم کے فرمان سے. اور فرمایا اللہ نے یہ 10 کی قسم کھائی ہے، 10 کی. یہ امام حسن مجتبیٰ سے امام حسن عسکری تک. بولو بولو بھائی. 10 امام مراد ہیں. امام زمانہ فجر ہیں، اور 10 کی قسم امام حسن مجتبیٰ سے امام حسن عسکری تک 10 امام مراد ہیں. اب سر اٹھانا. فرمایا 10 کی قسم والشفع 2 کی قسم. بولا زندگی دے. فرمایا 2 سے مراد وہی ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا مرج البحرین یلتقیان. 2 سے مراد علی و بطول، علی اور فاطمہ. یہ مرج البحرین ہے. یہ 2 سمندر ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. اور فرمایا وتر سے مراد پیغمبر گرامی اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے یہ 14 کی قسم کھائی. رسول منفرد ہیں. وتر کسے کہتے ہیں؟ بولیں بولیں سارے بولیں. جس جیسا. آگے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بچے نوجوان. وتر کسے کہتے ہیں؟ والشفع والوتر. وتر ہیں رسول پیغمبر اکرم، اور وتر کہتے ہیں منفرد کو. بھائی جان جس جیسا. کیا صف انبیاء میں کوئی رسول جیسا ہے؟ کتنے نبی ہیں؟ بولیں 1,24,000 انبیاء میں رسول منفرد ہے. میرا ساتھ دیں جی. رسول جیسا کوئی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بس آخری بات کہوں. اس محرم میں کوشش کیجئے گا زیارت وارثہ پڑھیں.
امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، زیارت عاشورہ بھی پڑھیں، کم از کم روز عاشور ضرور پڑھیں۔ ویسے تو مومن روزانہ پڑھتا ہے زیارت عاشورہ، لیکن کم سے کم آپ عشرہ محرم یعنی روز عاشور زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں۔ اس کا ایک جملہ ہے، آپ کو پتہ زیارت وارثہ بھی چھٹے امام سے منقول ہے، زیارت عاشورہ بھی چھٹے امام سے منقول ہے۔ اس میں امام حسین کو جو سلام کیا گیا ہے اس سلام کا ایک جملہ ہے والوتر الموتور۔ سار اٹھائیں، کیا جملہ ہے؟ والوتر الموتور، سلام ہو اس حسین پر جو منفرد ہے۔ موتور کا مطلب جسے رکھا ہی منفرد گیا، وتر الموتور کا مطلب ہے جسے منفرد رکھا گیا۔ اب ایک بات کہہ کے پھر مصائب کی طرف گریز کرتا ہوں، یعنی معصوم نے ہمیں فرمایا کہ جس طرح صف انبیاء میں رسول منفرد ہے اسی طرح صف امامت میں حسین منفرد، نہ کوئی نبیوں میں رسول جیسا ہے اور نہ کوئی اماموں میں حسین جیسا ہے۔ یہ ترجمہ ہے رسول کی اس حدیث کا، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، فضائل سید الشہداء کا یا ائمہ کا یہ مآل مجلس نہیں ہے، مآل مجلس سے حسین پہ رونا، مآل مجلس سے حسین پہ گریہ کرنا۔ میں پرسوں زیارات سے واپس آیا ہوں، کربلا میں بھی باقی ائمہ کے روزوں پہ بھی غم حسین کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک حرم میں ایک کتبہ پڑھا دیکھا، اس کو پڑھ کے میں بہت رویا۔ اس پہ معصوم کا فرمان لکھا ہوا تھا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو غم حسین میں روتی ہے۔ یہ رونے کے دن ہیں، یہ گریہ کی راتیں ہیں۔ ہمارا یہ رونا یہ رسول کی بیٹی کی حسرت ہے۔ سیدزادہ یہ فاطمہ زہرا کی حسرت ہے۔ جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، جب زہرا نے اپنے بابا سے مدینے میں سنا تھا میرا حسین ذبح کر دیا جائے، تو زہرا نے یہ نہیں پوچھا تھا بابا میرے حسین کو بچائے گا کون، فرماتی ہیں بابا میرے حسین پہ روئے گا کون۔ اجرکم علی اللہ، اللہ میرا اور آپ کا شمار قیامت کے دن رونے اور رلانے والوں میں فرمائے۔ قدر کرنا ان آنسوؤں کی، اس لیے کہ یہ آنسو فاطمہ زہرا کے رومال کی زینت بن کر، فاطمہ آپ کے آنسو اپنے رومال میں لینے آتی ہیں۔ اور عزیزو، اکثر میں کہا کرتا ہوں عشرہ اولیٰ میں، جب آپ باواز بلند گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، مستورات میں کہیں اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوتی ہے سکینہ، حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ۔ شرم نہ کرے رونے میں آزادہ، کوئی بھی پڑھنے والا ہو باواز بلند رویا کرے، اس لیے کہ جب آپ باواز بلند روتے ہیں یہی چھٹا امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور فرماتے اللہم ارحم تلک الصرخہ، سیدنا اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما
جو حسین کے غم میں بلند ہو. سکینہ پوچھتی ہے جب آپ کو روتا دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں کیا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کہ نہیں ہو بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. پھر حسرت سے کہتی ہے کاش یہ سارے کربلا ہوتے میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے حویلی آل محمد کے ساتھ ایک صحابی رسول کا گھر تھا جس کا نام عروہ غفاری تھا. یہ اتنا بوڑھا صحابی تھا کانا لا یسمع صوت الرعد. روایت یہ کہتی ہے کہ یہ بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں سنتا تھا. اللہ کرے آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے. بزرگ صحابی تھے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں سنتے تھے. سار اٹھانا. 28 رجب کی رات کو تڑپ کے اپنے بستر سے اٹھے, اپنی زوجہ کا شانہ ہلا کے کہتے یہ مدینے میں کس کے رونے کی آواز ہے؟ اپنی آوازوں کو بلند کریں آزاد. یہ رونے کے دن ہے, یہ گریہ کے دن ہے. کہا یہ مدینے میں کس کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی کہتی ہے اے صحابی پیغمبر یہ نبی زادیاں رو رہی, یہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی. کہا کیوں؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. افسوس ہے وقت نہیں ہے, بس ایک روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام. بیبیاں گھروں سے نکلی. میرا پڑھ دینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. کیفیت یہ تھی حسین باہر کرسی پر تشریف فرما تھے, اماریاں تیار تھیں, علی اکبر, قاسم, اون محمد, سید سجاد, امام حسین سب گھر کے باہر تھے. مخدرات عصمت و طہارت. بیبیاں جب گھر سے نکلتی تھیں ایک ایک بیبی گھر کے دروازے کی چابی فاطمہ صغریٰ کے ہاتھ. شرم نہ کریں عزادارو, جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل. اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہو. شفقت سے ہاتھ پھیرتی فاطمہ صغریٰ کے ساتھ اور کہتی بی بی اللہ کے حوالے, بی بی اللہ کے حوالے. اور جیسے ہی بی بی باہر آتی, میری طرف دیکھنا, جیسے ہی بی بی باہر آتی پہلے جناب فروا باہر آئی. امام حسین نے ایک مرتبہ جناب قاسم کی طرف دیکھا, کہا قاسم جاؤ ماں کو سوار کراؤ. حضرت قاسم اٹھے, ماں کو سوار کروایا. پھر ایک اور بی بی باہر آئی, جناب علی اکبر کی طرف دیکھا, کہا اکبر جاؤ ماں کو سوار کراؤ. اجرکم اللہ. بیبیاں باہر آتی رہیں, شہزادے سوار کراتے رہے. اللہ کرے یہ میں جملہ پڑھ پاؤں. ایک بی بی جو گھر سے نکلی پھر حسین نے کسی کو نہیں کہا, حسین خود کرسی سے اٹھا. اجرکم اللہ. ادھر سے عباس آگے بڑھے, ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے, ادھر سے حسین آگے بڑھے. بی بی محمل کے قریب آئیں. حسین کہتے ہیں اے بہن میں سوار کرا. عباس کہتے آقا زادی میں سوار کراتا. جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کی طرف دیکھا, کہا بھیا حسین آج مجھے مدینے میں وہ سوار کرائے گا جو 11 محرم کو. ماتم عزادارو سارے پیچھے ہٹے. سید سجاد آگے بڑھے, کہا پھوپھی اماں میں حاضر ہوں. جناب سید سجاد بیٹھے, زینب سوار ہوئی. ماتم کرنا آخری جملہ یہ تھا 28 رجب کو زینب کا مدینے میں سوار ہونا, اور یہ تھا 11 محرم. سر پہ چادر نہیں تھی, ہاتھ بدے ہوئے تھے. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں,
پاؤں میں بیڑیاں کا پھوپھی اماں 28 رجب کا وعدہ پورا سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم اللهم لعن أمته